بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آقا دو جہاں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی خاطر کائنات بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد اگر تم خلق نہ کرتے تو پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اول، نور اول اور واجب کائنات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں اٹھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جو ملائکہ کے سرداروں اور ہر نبی پر وحی لے کر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 50 دفعہ اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12,000 دفعہ حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا مقام یہ تھا، جب تک بارگاہ رسالت سے اجازت نہ ملتی تو آپ علیہ السلام اندر داخل نہ ہوتے، جیسا کہ ملک الموت کے متعلق بھی روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حکم خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وسلم جانا چاہیں تو میرے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ جانا چاہیں تو ہمیں ساتھ چل سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی مرضی پر لبیک کہا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ 500 سال تک کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں زن کے بنے ہوئے تھے، یعنی ایک سبز پتھر کی طرح، اور پروں سے ہیرے اور جواہرات گرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو صرف 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آتے تو انسانی شکل میں آتے، اور آپ علیہ السلام کی امن کے متعلق ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا، چچا، میں آپ کا پیغام اپنے بابا کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بیٹی، میں آپ کے بابا سے عمر میں بڑا ہوں۔ حضرت فاطمہ یہ جواب سن کر اندر چلی گئیں اور اپنے بابا سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت دی تو آپ اندر تشریف لائے اور وحی الہی سے آگاہ کیا۔ پیغام خدا سننے کے بعد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا کچھ خاص تو معلوم نہیں، لیکن جب اللہ عز و جل نے مجھے خالق کیا تو اللہ کے عجائبات میں سے چوتھے آسمان پر نور کا ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا، اور میں نے وہ ستارہ 70,000 مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، اگر تم اس نور کو دیکھو تو کیا پہچان لو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میں نے اپنی عمر کا تعارف کیا ہے، اس نور کو میں کیوں نہ پہچانوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی پیشانی مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے کپڑا ہٹایا، ایک نور سا چمکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، کیا یہ وہی نور ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہی نور ہے۔ اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ عز و جل نے آدم کو خلق کیا تو آپ کی نظر پنجگانہ پاک کے نور پر پڑی، جو کہ اللہ عز و جل کے عجائبات میں سے ستاروں کی شکل میں چمکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے ان کے بارے میں پوچھا
تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ناموں سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد جب ابلیس کا امتحان لینے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے اعتراض کیا، آدم مٹی کا بنا ہے جبکہ ہم نور اور آگ کے بنے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، آدم وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور جب امتحان لینے کے لیے اللہ عز و جل نے عجبات ہٹائے اور ان نوروں کا نام پوچھا تو ابلیس اور فرشتے بے بس نظر آئے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے مالک، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد جب آدم کا امتحان لینے کے لیے ان نوروں کا نام پوچھا تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اس امتحان کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب، جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔